جو 1959 میں اسٹینلے کی کاؤنٹی ڈرہم میں پیدا ہونے والی ایک مشہور برطانوی صحافی اپنے افغانستان کے سفر میں طالبان کے ہاتھوں قید ہوئیں۔ طالبان کے حسن سلوک کے باعث رہائی کے بعد مسیحیت ترک کر دی اور مسلمان ہو گئیں۔ طالبان خواتین کے حقوق کے تحفظ کا وعدہ کر رہا ہے اور گروپ کی پہلی نیوز کانفرنس میں پریس کی آزادی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ افغانستان کے اس شاندار قبضے کے بعد جب گروپ کے شریک بانی ملک واپس آئے تو خواتین کو کام کرنے اور پڑھنے کی اجازت دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس فریم ورک ہیں، بالکل خواتین معاشرے میں بہت زیادہ فعال ہونے والی ہیں، لیکن اسلام کے فریم ورک کے اندر۔ گروپ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، بھائیوں اور بہنوں، آپ تصور کریں کہ آپ کسی علاقے کی جاسوسی کر رہے ہیں اور آپ کنٹرولرز کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے اکثر جیل سے رہائی کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ یوین ریڈلی برطانوی صحافی کو 2001 میں طالبان نے پکڑنے کے بعد 11 دن تک قید رکھا۔ وہ پاکستان کی سرحدوں سے غیر قانونی طور پر افغانستان میں داخل ہوئی اور 2 دن خفیہ گزارے۔ واپسی پر وہ اپنے گائیڈز کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بے پردہ ہو گئی جب طالبان کے ایک سپاہی سے سامنا ہوا اور اس کا کیمرہ دیکھ کر اس پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا، جس پر اسے سزائے موت سنائی گئی اور غیر قانونی طور پر افغانستان میں داخل ہونے کی وجہ سے اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی کتاب میں طالبان کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھا، جب میں قید میں تھی تو طالبان میرے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔ ان کی شائستگی سے میں حیران رہ گئی۔ وہ تمام مرد جن سے میں رابطے میں آئی، قیادت کی طرف سے ان کی نگاہیں میری طرف سے نیچے کر دی گئیں، جس نے مجھے گرفتاری کے وقت پریشان کر دیا تھا، کیونکہ میں مغربی پروپیگنڈے میں پڑ گئی تھی کہ یہ صفاق پورے مرد تھے جو عورتوں سے نفرت کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے اختتام ہے۔ جب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے وہ دور دیکھتے رہتے تھے اور میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ مجھے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ مجھے مارنے والے ہیں۔ یقیناً میں نے بعد میں سیکھا کہ وہ میری طرف نہ دیکھ کر میری عزت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ثقافتوں کا ایک حقیقی تصادم تھا۔ جب میں بدتمیز اور جارحانہ تھی تو وہ مجھے جواب دیتے رہے۔ میں نے ان پر چیزیں پھینک دیں، میں نے انہیں مارا۔ وہ طالبان کہتے رہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ آپ مہمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں۔ اور میں سوچتی رہی کہ وہ اس طرح کیوں کام کر رہے ہیں۔ ان کو شریر اور صفاق سمجھا جاتا ہے، وہ بلی اور چوہے کی طرح کھیل رہے ہیں۔ وہ مجھے یہ سوچنے دیں گے کہ یہ واقعی اچھے ہیں اور پھر آخری لمحے میں پنجے نکل آئیں گے۔ لیکن سچ میں انہوں نے کبھی مجھ پر انگلی نہیں اٹھائی، انہوں نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے جارحانہ انداز میں جواب نہیں دیا۔ لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے عزت دینے کے لیے نیچی نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ دوران قید میں نے قرآن پڑھنے اور اسلام کا مطالعہ کرنے کا وعدہ کیا، اگر وہ مجھے جانے دیں تو۔ وعدے کو پورا کرتے ہوئے اور جو کچھ اس نے ایک تعلیمی مشق کے طور پر بیان کیا، اس کے بارے میں جب میں نے اسے کہا کہ قرآن کو دریافت کرنے سے وہ حیران رہ گئی۔ روحانیت قدر اور تعلیم میں برابر ہے جو ہر کوئی بھول جاتا ہے۔ سب سے بڑا اور بہترین خاندان دنیا۔ جنگ کے دوران انسانی بنیادوں پر 11 دن کے بعد مجھے رہا کیا گیا۔ صحافی چیخ رہے تھے، طالب نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اور میں پاکستانی میڈیا سے اپنے ساتھیوں کی طرف چل رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ حسن سلوک اور احترام کیا۔ اور پھر میں نے سوچا، خدایا میں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میں تقریباً رک سی گئی اور میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا اور کہا، دیکھو مجھے بہت افسوس ہے، میں بہت بدتمیز تھی، لیکن پھر سوچا کہ اگر روکی گئی اور مڑ کر دیکھا جائے تو وہ کہیں گے، او مائی گاڈ، وہ واپس آ رہی ہے، اور پھر وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ چنانچہ میں چلی گئی۔ میں نے پاکستانی میڈیا کو بتایا کہ طالبان میرے ساتھ شائستگی اور احترام سے پیش آئے۔ جب میں لندن واپس آئی تو میرے لیے یہ سوچنا آسان تھا، ٹھیک ہے میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی،
لیکن میں نے بطور صحافی بھی سوچا یہ بالکل واضح تھا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور اگر میں ایشیا، عرب دنیا اور مسلم دنیا کے لوگوں کے بارے میں کسی بھی اتھارٹی کے ساتھ لکھنا چاہوں تو مجھے اسلام کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک چیز جس کے ذریعے میں بہت جلدی سمجھ گئی کہ طالبان یہ تھے کہ اسلام صرف وہ چیز نہیں ہے جو آپ جمعے کی نماز پر اٹھاتے ہیں۔ اسلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، کھانے کا طریقہ سکھایا، سونے کا طریقہ بتایا۔ پھر میں نے لباس اور ہر چیز کے مطابق اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھنا شروع کیا، اور جو کچھ میں نے پڑھا میں حیران رہ گئی۔ 2001 میں نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا، اور یقیناً اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ وہ 21ویں صدی کے آدمی ہیں، کیونکہ وہ 7ویں صدی میں واپس آئے تھے۔ وہ ایک قابل شخص ہیں۔ 2 سال کے اختتام پر میں نے اسلام قبول کیا، اور یہ ایمان کی بڑی چھلانگ نہیں تھی۔ میں اب بھی اسی خدا سے دعا کر رہی ہوں۔ بدقسمتی سے آزاد پریس موجود نہیں ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ پوری دنیا خبروں پر بحث کر سکتی ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے راضی ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو اس وقت تک نہیں جانتے جب تک آپ اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ اللہ ہمیں گہری سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔